تھکاوٹ محسوس کی، راستے درمیان میں پہنچے، میرے آقا نے تھکاوٹ محسوس کی۔ اللہ اکبر، ایک درخت کو دیکھ کر میرے آقا علیہ السلام اس درخت کے نیچے آرام کیا۔ صحابہ کرام کافی تعداد کے اندر ہے، میرے آقا علیہ السلام نے تھکاوٹ کے ساتھ بھوک محسوس کی۔ صحابہ سے فرمایا صحابہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا اے ابو ہریرہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روٹیاں تو ہیں لیکن روٹیوں کے ساتھ سالن یا کوئی کھجوریں کچھ نہیں ہے جس کے ساتھ روٹیاں کھائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر انور کو جھکایا، خاموشی اختیار کی۔ کیا منظر دیکھا صحابہ کرام نے کہ ایک شہد کی مکھی آتی ہے، میرے آقا کے ارد گرد گھومنے لگتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس روٹیاں تو ہیں، روٹیوں کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس پہاڑ کی دوسری جانب شہد کی مکھیوں کا چھتا بنا ہوا ہے، آپ کسی صحابی کو بھیجیں وہ آئے وہ شہد لے آئے اور تناول فرمائیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام میں سے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھیجا۔ مولا علی جب گئے تو شہد کی مکھیوں کے ساتھ چلتی گئی۔ اللہ اکبر، جب شہد کی مکھیوں کے چھتے کے قریب پہنچے، ساری شہد کی مکھیاں وہ بادب کھڑی ہے، کسی شہد کی مکھی کو جرأت نہیں ہو رہی کہ وہ حرکت کرے یا تکلیف دے۔ اللہ اکبر، آگے بھی مولا علی تھے اور ادھر سے فرمان بھی میرے آقا کا تھا۔ اللہ اکبر، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد لے کر میرے آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے شہد سے روٹیاں تناول فرمائی، کھانا تناول فرمایا۔ سینکڑوں کی تعداد کے اندر سارے صحابہ نے کھانا کھایا۔ اللہ اکبر، کھانا کھانے کے بعد بھی شہد ویسے کا ویسے موجود ہے۔ اس قسم کی کئی ایسے واقعات اور روایتیں ہیں کہ آقا علیہ السلام کی نگاہ سے، حضور کی دعا سے اور حضور کی انگلی مبارک کو پانی کے اندر انگلیاں ڈالنے سے اتنی برکت ہو جاتی تھی۔ کئی واقعات ایسے ہیں، اللہ اکبر، شہد ویسے کا ویسے موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے، سارے صحابہ نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد صحابہ نے پھر دیکھا کہ وہ شہد کی مکھی اب دوبارہ میرے آقا کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شہد کی مکھی آئی تھی، آپ کے ارد گرد گھوم رہی تھی، وجہ تھی، اطلاع دینے آئی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ آپ دوبارہ کیوں گھوم رہی ہے، یہ دوبارہ کیوں چکر لگا رہی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ، یہ شہد کی مکھی مجھ سے باتیں کرتی ہے، یہ میرے باتوں کو سمجھتی ہے، میں اس کے باتوں کو سمجھتا ہوں، یہ میرے انداز کو سمجھتی ہے، میں اس کے انداز کو سمجھتا ہوں، یہ میرے طریقے کو سمجھتی ہے، میں اس کے طریقے کو سمجھتا ہوں، یہ میرے اشاروں کو سمجھتی ہے، میں اس کے اشاروں کو سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے شہد کی مکھی سے مخاطب ہو کر فرمایا اے شہد کی مکھی تیرا شہد اتنا میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ شہد کی مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ میری خوراک کڑوی ہے، کڑوے پتے ہیں، کڑوے پھول ہیں، کڑوی خوراک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر شہد اتنا کیوں میٹھا ہوتا ہے؟ شہد کی مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کڑوی خوراک کھاتی ہوں، کڑوے پتے کھاتی ہوں، کڑوے پھول کھاتی ہوں، اس کڑوی خوراک کے کھانے کے ساتھ آپ کی ذات پر درود پڑھتی ہوں، جس کی برکت سے کھائی ہوئی کڑوی خوراک شہد بن جاتی ہے، میٹھی بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر مٹھاس کو دیکھا جائے، چینی کو دیکھا جائے، مٹھائی کو دیکھا جائے، گڑ کو دیکھا جائے، فروختوں کو دیکھا جائے، لیکن شہد کی مٹھاس کے برابر مٹھاس نہیں ہو سکتی۔ شہد کے اندر جو مٹھاس ہے حضور کی ذات پر درود پڑھنے کی وجہ سے ہے، صرف مٹھاس نہیں، اللہ کریم نے شہد کے اندر شفا بھی رکھی ہے۔ یارو، اگر شہد کی مکھی حضور کی ذات پر درود پڑھے پھر شہد بھی میٹھا ہو جاتا ہے، شہد کے اندر ہر بیماری کی شفا بھی آ جاتی ہے۔ یارو، ہم مسلمان ہیں، ہم آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے، چھوٹے بڑے بوڑھے سب مل کر حضور کی ذات پر درود پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا محبوب اللہ۔ حضرات محترم،
آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کریم نے میرے آقا علیہ السلام کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور عالمین کا لفظ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین عالم کی جمع ہے۔ یہ دنیا جو آپ دیکھ رہی ہے یہ دنیا ایک عالم ہے، قبر کی زندگی وہ ایک عالم ہے، ماں کا پیٹ تھا وہ ایک عالم ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، ایک جہان نہیں، صرف ایک جہان ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، معنی کے اندر، مفہوم کے اندر تبدیلی کرنے کے لیے لوگوں نے کئی بہانے کیے۔ قرآن کی شروع کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب اندازہ فرمائیں اس آیت کے اندر رب کی تعریف ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ کے محبوب کی تعریف ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت اور وہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اللہ اکبر، اہل سنت کے ترجموں کو چھوڑ کر اور مسالے کے ترجموں کو آپ پڑھیں تو ترجموں کے اندر بڑا فرق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کی جب باری آتی ہے معنی کرتے ہیں تو معنی یہی کرتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے پالنے والا وہی رب ہے۔ لیکن جب حضور کی باری آتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ تو معنی یہ کرتے ہیں کہ یہ وہ محبوب ہے جس کو اللہ کریم نے صرف جہان دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کتنا فرق ہے، کتنی منافقت ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی قرآن کی آیت اور وہ بھی قرآن کی آیت، وہ بھی اللہ کا فرمان ہے، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے، اور اس آیت کے اندر بھی عالمین ہے اور اس آیت کے اندر بھی عالمین ہے۔ اگر وہاں پر عالمین کا معنی سارے جہان ہے تو اس آیت کے اندر بھی عالمین کا معنی سارے جہان ہونا چاہیے۔ انصاف یہی ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت، حتیٰ کہ میرے آقا کی رحمت سے شیطان نے بھی حصہ لیا۔ شیطان، مسلمان تو مسلمان ہے، مومن تو مومن ہے، عاشق تو عاشق ہے، حضور کا محب تو محب ہے، شیطان بھی میرے آقا علیہ السلام کی رحمت سے حصہ لیا۔ اللہ اکبر، اٹھائیے معارج النبوت، اٹھائیے شواہد النبوت۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ شیطان نے بھی حضور کی رحمت سے حصہ لیا۔ جب اللہ کریم نے سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی اور حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، اسجدوا، سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ابلیس پھر گیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، قیامت تک لعنتی ہو گیا۔ اللہ کریم نے اسی وقت ایک فرشتے کو مقرر کیا۔ اللہ اکبر، وہ فرشتہ اس کی ڈیوٹی کیا تھی کہ صبح کے وقت روزانہ شیطان کے منہ پر ایک تھپڑ مارتا ہے اور اس تھپڑ کے نشان دوسری صبح تک رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں مکے کھاتا رہا، اس کے بعد نبی حضرت شیش علیہ السلام کے دور میں مکے کھاتا رہا۔ اللہ اکبر، انبیاء کا دور آتا گیا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کے دور کے اندر شیطان مکے کھاتا رہا۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا کی باری آئی، دنیا میں میرے آقا تشریف لائے، قرآن نازل ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، شیطان جھولی سامنے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ تو نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے بھی چاہتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا شیطان تو نے میرے محبوب کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کیا ہے، اب سن میں اپنے محبوب کی رحمت سے بھی تجھے حصہ دے رہا ہوں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو تجھے مکہ تیرے چہرے پر لگتا آیا ہے، میں اپنے محبوب کے صدقے وہی مکہ معاف کرتا ہوں، لیکن قیامت تک لعنتی رہے گا، قیامت تک لعنتی ضرور ہے، لیکن اس کے چہرے پر جو مکہ لگتا تھا وہ مکہ میرے آقا کے آنے سے، حضور کے وسیلے سے، حضور کے نام سے اس کو معاف کر دیا۔
سامعین محترم، میرے آقا علیہ السلام ہم سب امتی ہیں، سب خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ کریم نے ایسا محبوب عطا فرمایا، ایسا محبوب عطا فرمایا کہ جس کی امت میں شریک ہونے کے لیے انبیاء خواہش کرتے گئے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے اندر امت مصطفیٰ کی شان پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہی امت مجھے عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا نہیں، یہ میں اپنے محبوب کو عطا کر چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ اگر یہی امت شانوں والی امت مجھے عطا نہیں کرتا تو کم از کم مجھے امت محمدیہ میں سے امتی بنا دیتا، نبی نہ بنایا ہوتا۔ اللہ اکبر، نبی خواہش کرتے گئے اس امت کی شان پڑھ کر، اس امت کی شان ہے تو شان مصطفیٰ کے صدقے ہے، شان مصطفیٰ کے صدقے ہے۔ سامعین محترم، میرے آقا علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا یمامہ کی طرف۔ مسلمانوں کا لشکر تھا، مسلمان اور کافروں کے درمیان جنگ تھی، جا رہے تھے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یمامہ والوں کا سردار تھا، اس کا نام تھا سمامہ بن اسال۔ وہ قیدی ہوا، مسلمان قید کر کے میرے آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے آقا چاہتے حق پر تھے، میرے آقا چاہتے سر قلم کر سکتے تھے، اشارہ کر سکتے تھے، حکم دے سکتے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں، اے صحابہ سمامہ بن اسال کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دو، اسے وقت پر کھانا ملے، وقت پر پانی ملے، اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ آئے۔ میرے آقا کی کریمی دیکھیے، اللہ اکبر، میرے آقا کی شفقت محبت دیکھیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یارو یہودی ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا تھا، جنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، قیدی ہوا۔ میرے آقا کا رویہ دیکھیے، میرے آقا کا عمل دیکھیے، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دو، اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ آئے۔ میرے آقا پہلے دن آئے، اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ سمامہ بن اسال نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا، آپ کو اختیار ہے، چاہے تو میرا سر قلم کر دے، چاہے تو مجھے آزاد کر دے۔ اللہ اکبر، میرے آقا خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ دوسرا دن میرے آقا پھر تشریف لائے، پھر پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ کو اختیار ہے، چاہے تو میرا سر قلم کر دے، چاہے تو مجھے آزاد کر دے۔ میرے آقا پھر خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ تیسرا دن آیا، میرے آقا نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے یہی جواب دیا، اے اللہ کے نبی آپ کو اختیار ہے، چاہے تو میرا سر قلم کر دے، چاہے تو مجھے آزاد کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ اسے آزاد کر دے۔ صحابہ نے آزاد کیا۔ سمامہ بن اسال مسجد نبی سے باہر نکلا، سیدھا کنویں پر گیا، غسل کیا، نیا لباس پہنا، خوشبو لگائی، معطر ہو کر پاک و صاف ہو کر گھر جانے کے بجائے واپس مسجد نبی میں پہنچا۔ میرے آقا تشریف فرما تھے، قریب آ کر میرے آقا کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سمامہ بن اسال تیرے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی، یہ تو کیسے بدل